بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی جو حدود پر افغانستان کے طالبانوں نے حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے رد عمل دیا ہے، اور اس پر ہم یہ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی فضائیہ نے پہلے ایران میں جا کر اٹیک کیے، اور پاکستان کے حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے کوئٹہ اور پشاور اور دیگر پر واقعات ہوئے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے 8 شہروں پر جو مجید بریگیڈ ہے اس نے حملہ کیا، اور اس حملے میں بہت سے پاکستان کے امیج اور پاکستان کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد پاکستان کے علاقے اسلام آباد کے دارالحکومت راولپنڈی کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں ایک امام برگاہ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس نے بھی TTP نے تسلیم کیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور مختلف پوسٹوں پر حملے کیے، جس پر پاکستان کے فضائیہ نے ایران افغانستان میں جا کر ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے جو طالبان تھے ان کو پناہ دی تھی۔ جب امریکہ نے ان پر 2001 میں حملہ کیا تھا تو یہ لوگ بکھر چکے تھے، اور ان کی آپ کو مشہور ہوگا کہ کوئٹہ شورا اور پشاور کی شورا بہت مشہور ہوں گی ان دونوں گروپوں میں ہی۔ تو پاکستان پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور جو ان کی TTP جو پروکسی ہے وہ پاکستان کے اندر کارروائی کرتی ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوز الخوارزستان ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت پر بھی ایئر اٹیک کرے اور بھارت کو بھی اس کا سبق سکھائے، لیکن پاکستان جنگ نہیں چاہتا، تو اس لیے پاکستان افغانستان پر اٹیک کرتا ہے۔ تو افغانستان کی رات کو حملہ ہوا، جس میں پاکستان کے 13 نوجوان اس میں شہید ہوئے، جو پاکستان کی فوج کے ترجمان نے اس پر بیان دیا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے؟ میرا تو یہ ہے کہ جنگ نہیں، امن سے مذاکرات ہونے، یہ دونوں فریقین صلح اور سلوا کے بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ جب دو مسلمان آپس میں بھیڑتے ہیں یا لڑتے ہیں، اس میں زیادہ تر نقصان امت کا ہوتا ہے اور لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جب دونوں طرف سے عوام اور لوگ اس سے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس پر امریکہ کے صدر کا بیان بھی ہے کہ میں اس سے صلح نہیں کروں گا، میں اس سے خوش ہوں جو پاکستان کر رہا ہے۔ تو اس کے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سن بھی چکے ہوں گے کہ ایران پر اسرائیل نے جو حملہ کیا اور اسرائیل کے زیادہ تر علاقوں پر بمباری کی اور سکولوں اور بچوں پر بمباری کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اس پر کیا دیکھتی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا 2003 میں عراق پر حملہ کیا اور کہا کہ یہاں کیمیائی ہتھیار ہیں، لیکن جب اس پر نہیں ہوتے، جب اس پر تو ٹونی بلیئر نے جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہے اس نے تو معافی مانگی، لیکن امریکہ کے صدر بش دہشت گرد نے معافی نہیں مانگی۔ ہم اس پر سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ ہماری جو پہلا دور جو ٹرمپ کا تھا اس نے حملے نہیں کیے، لیکن دوسرے ٹرمپ کے دور میں وہاں ایران پر بھی اور فلسطین کے معصوم لوگوں میں اور لبنان اور شام کے علاقوں پر بھی قتل عام کرانے میں اس شخص کا ہاتھ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں ان میں دونوں جانب سے جانی نقصان ہوئے، تو پاکستان کے بھی 13 جوان شہید ہوئے اور ادھر بھی زیادہ تر نقصان ہوئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملات سے کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان افغانستان پر جو ہے کیا وہ حملے کرے گا یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے واقعات یا اس کی مزید انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے ایران اور اسرائیل کا جو انتہائی اہم ہے، اور اس کی ہم نے پہلے بھی تفصیلات دی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو لیٹ ملتے ہیں تو آپ ہمارے انسٹاگرام یا تھریڈ یا فیس بک پیج پر وزٹ کریں، تاکہ آپ کو مزید معلومات جلد سے جلد ملتی رہیں۔ شکریہ۔